السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروؤں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے۔ So direct your face, that is self, toward the religion, inclining to truth. Adhere to the fitrah of Allah, upon which He has created all people. No change should there be in the creation of Allah. That is the correct religion, but most of the people do not know. Adhere to it, turning in repentance to Him, and fear Him, and establish prayer, and do not be of those who associate others with Allah. Jazakallahu khair. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب۔ معزز مہمان گرامی، جماعت اسلامی ہند اور جی آئی او کے ذمہ داران اور یہاں پہ موجود میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف و خوبی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہاں والوں کا خالق، مالک، مصور و مدبر ہے، جو راہ راست دکھانے والا اور ہدایت دینے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان برگزیدہ بندوں پر جس کی محنتوں اور مشقتوں کی بنیاد پر اسلام جیسی عظیم نعمت سے میں اور آپ سرفراز ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عزیز سامعات، نیشنل فیڈریشن آف گرل اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے آپ سب کو ایمبریسنگ فیمینینٹی نیشن وائڈ کیمپین کے افتتاحی پروگرام میں نہایت محبت، خلوص اور احترام کے ساتھ دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعات، آج ہم صرف ایک پروگرام کے لیے شرکت نہیں کیے ہیں، ایک پروگرام بنانے کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں، بلکہ ہم آج ایک ایسے انقلابی پیغام کے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہر عورت کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ اس کی اصل پہچان، اس کا وقار اور اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں ہے۔ آج کے اس دور میں جب مختلف نظریات عورت کو اصل پہچان سے محروم کرنا چاہتی ہے، اس کو محروم کرنا چاہتی ہے، ایسے وقت میں ایمبریسنگ فیمینینٹی ایک مثبت، باوقار اور امید کا پیغام لے کر آئی ہے۔ عزیز میری
پیاری بہنیں، کسی بھی اجتماع کی اصل خوبصورتی اس کے مقاصد کے ساتھ ساتھ ان شخصیات سے بھی ہوتی ہے جو اپنی فکر، تجربہ اور خدمات کے ذریعے اس اجتماع کو وقار بخشتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہمارے درمیان ایسے معزز شخصیات موجود ہیں جنہوں نے دعوت دین، تعلیم، تحقیق، سماجی خدمات اور خواتین کی رہنمائی کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہوں بہن ایڈوکیٹ سمیہ روشن، پریزیڈنٹ نیشنل فیڈریشن آف GIU۔ آپ کی قیادت، بصیرت اور مسلسل دعوتی خدمات ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ اسی کے ساتھ میں خیر مقدم کرتی ہوں محترمہ رحمت النساء صاحبہ، نیشنل سیکریٹری جماعت اسلامی ہند۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے خوشی اور حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ اسی کے ساتھ میں استقبال کرتی ہوں بہن سارہ محمود، آتھر اینڈ ریسرچر۔ آپ کی علمی خدمات قابل قدر ہیں۔ اسی کے ساتھ میں استقبال کرتی ہوں محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند کرناٹک۔ آپ کی موجودگی اس پروگرام کو مزید وقار عطا کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں خیر مقدم کرتی ہوں بہن عفیفہ تہنیت، وائس پریزیڈنٹ نیشنل فیڈریشن آف GIU۔ آپ کی لگن اور خدمت ہم سب کے لیے ہمت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں مدعو کرتی ہوں بہن سمین مومن، نیشنل کیمپین کنوینر، اور مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم کیمپین کی آپ کو کنوینر بنایا ہے۔ اسی طرح مختلف ریاستوں سے تشریف لانے والی معزز بہنیں، GIU کرناٹکا کی شورا ممبرز، ڈسٹرکٹ کیمپین کنوینرز اور اس باوقار اجتماع میں شریک ہر مہمان کو نیشنل فیڈریشن آف گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس اجتماع کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آئے اس مہم کو صرف ایک پروگرام تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے کردار میں ڈھالنے، اپنے گھروں میں، اپنی تعلیمی اداروں اور اپنے معاشرے میں پہنچانے کا عزم یہاں سے لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس مہم کو امت کی بیٹیوں کے لیے خیر، ہدایت، عزت اور بیداری کا ذریعہ بنائیں اور ہم سب کو اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک اشعار کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گی۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو، نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیاتینت میں ہے مہر و وفا، فطرت تمہاری ہے حیاتینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اسٹیج پر موجود مہمان خصوصی محترمہ رحمت النساء صاحبہ، محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ، محترمہ سارہ محمود صاحبہ، GIU کے نیشنل اور زونل ذمہ داران اور میری پیاری بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن اس انوگرل پروگرام سے ملک بھر میں ایمبریزنگ فیمینٹی نیشن وائڈ کیمپین کا آغاز کر رہی ہے۔ آج کے اس پولرائزڈ سوسائٹی میں دس campaign embracing femininity will be a historic step towards reclaiming dignity, balance, and a holistic well-being of women. میری پیاری بہنیں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کر سکتی ہیں۔ She can have it all. کریئر، گھر، بچے اور کئی ایسی ذمہ داریاں وہ اکیلے اپنے کندھوں پر اٹھا سکتی ہیں
بنا کسی ریسٹ کے، بنا کسی بریک کے اور بنا کسی سپورٹ کے۔ ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ یہی اصل سکسیس اور امپاورمنٹ ہے۔ اسی سکسیس اور امپاورمنٹ کے پیچھے آج عورتیں اسٹریس، ایگزاشن، برن آؤٹ جیسے کئی مینٹل اور ایموشنل چیلنجز کا شکار ہو رہی ہیں، اور عورتیں ایسی زندگیاں گزار رہی ہیں جس میں ان کو سکون اور کنٹینٹمنٹ نہیں مل رہا۔ تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر امپاورمنٹ اور انڈیپینڈنس کا مطلب خود کو اس طرح تھکا دینا نہیں، بلکہ ایک بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنا ہو تو کیسا ہوگا؟ If the measure of success is not relentless productivity and outside the homes and inside the homes, and not mental exhaustion, then how would our lives really look like? آج جو ہمارا نیشنل کیمپین کا تھیم ہے ایمبریزنگ فیمینٹی، فیمینٹی یعنی نسوانیت، ویمن ہوڈ، ان صفات، ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز کو کہتے ہیں جو فطری طور پہ عورت یا خواتین کے ساتھ وابستہ کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرہ کا مطلب وہ انیٹ اور انہیرنٹ کوالٹی، انہیرنٹ نیچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدائش سے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ روم میں فرماتے ہیں، جس کی تلاوت ہم نے سنی، adhere to the nature with which Allah subhanahu wa ta'ala has created each one of us۔ عورت کے فطرت کا ایک اہم حصہ وہ نسوانی خصوصیات، وہ فیمینائن نیچر اور کوالٹیز ہیں جو پیدائش سے ہمارے اندر ہیں۔ اس میں کئی ساری کوالٹیز آتی ہیں، جیسے دا کوالٹی ٹو نرچر، انٹیوشن، ریسیپٹیوٹی، وارمتھ، پیشنس، ایموشنل انٹیلیجنس اور ایک ریلیشن شپ اورینٹیڈ نیچر۔ اس کو کئی سائیکالوجسٹ نے اپنے ریسرچ اور اسٹڈیز میں بھی بتایا ہے کہ خواتین کے اندر کئی ایسی فیمینائن کوالٹیز ڈومیننٹ ہوتی ہیں جو کوئی ویکنس نہیں ہے، بٹ ایک ڈفرینٹ اور یونیکنیس ہے عورت کے اندر۔ کیونکہ فیمینٹی یا نسوانیت کے ساتھ اتنے نیگیٹو کونوٹیشنز جوڑ دیے گئے ہیں، جیسے سمجھا جاتا ہے کہ فیمینائن ہونا کوئی کمزوری ہے۔ انہی مس انڈرسٹینڈنگس کے وجہ سے آج عورت کو اپنے فیمینائن نیچر کو سپریس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جسٹ سو دیٹ شی کین بی ہرڈ، شی کین بی ٹیکن سیریسلی ان دا سوسائٹی۔ ہم اسی آئیڈیا کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کیمپین سے، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فیمینٹی اینڈ دی آئیڈیا آف ویمن ہوڈ یا نسوانیت از ناٹ ان آڈز ود دا کوالٹیز آف اسٹرینتھ، courage, wisdom or intellect. And this is very clear when we study the lives of women in Islamic history, the lives of women around the Prophet sallallahu alaihi wasallam and after him. ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیمینٹی ایک سوشل کنسٹرکشن نہیں ہے۔ The gender roles are not only a social construction, but it is derived from our nature. It is derived from our inherent qualities. During this campaign, we are also challenging two important extremes. Because today we find women caught between two equally damaging extremes. At one extreme,
is a deeply entrenched patriarchal mindset that confines women, جس کی وجہ سے عورتیں تعلیم سے محروم ہیں، فائنینشیل انڈیپینڈنس لائک مہر، پراپرٹی رائٹس، ان سے محروم ہیں. اسلام نے جو رائٹس اور فریڈم عورتوں کو دیا ہے وہی وہ حاصل نہیں کر پا رہی ہیں. عورتوں کو گھروں کے چار دیواریوں کے اندر اس طرح محدود کر دیا گیا ہے that she feels suffocated. She does not feel valued, she does not feel peace, she does not feel contentment. And she is deprived of the opportunities to enjoy the rights and to fulfill the responsibilities that Islam has given her. And interestingly, a modern form of this internal patriarchy is a mindset جو عورتوں کو بالکل اجازت دیتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں، وہ کام کریں، کمائیں، گھر کو فائنینشلی سپورٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ شی از ایکسپیکٹڈ ٹو بیئر دا فل برڈن آف domestic household chores, the full burden of caregiving. This seems like a progressive society that pushes women to do it all, but deep down, اگر ہم ان عورتوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ وہ کن فزیکل، ایموشنل، مینٹل چیلنجز سے گزر رہی ہیں. دوسرا ایکسٹریم جو ویسٹرن لبرل آئیڈیاز سے انفلوئنس ہے، جو مرد اور عورت کے بیچ جو میننگ فل اور نیچرل ڈفرینسز ہیں ان کو ہی مٹا دینا چاہتا ہے، جو کہتا ہے کہ عورت تبھی سکسیزفل ہو سکتی ہے جب وہ مردوں کی طرح کام کرے، مردوں کی طرح بیہیو کرے. وہ فطری کوالٹیز جو عورت اور مرد کو اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں سوسائٹی میں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور عورتوں کے اندر یہ آئیڈیاز دیتے ہیں کہ شی از empowered and she is independent if she is tough and detached with all kinds of emotions. اور softness کو، نرم دلی کو ایک weakness کی طرح دیکھا جاتا ہے. So this is another extreme that we are fighting against. ان دونوں ایکسٹریمز کو جب ہم سمجھیں گے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ both these extremes are born out as a consequence of each other. ایک ایکسٹریم کے کاؤنٹر میں اور ایک ایکسٹریم کے خلاف ہم لڑتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو ایک اور ایکسٹریم کی طرف پش کر دیا ہے، where women's value is reduced to constant productivity and constant performance, nothing else. And the result of all this is women's lives, women's peace and contentment is compromised. So in the background of these two extremes, GIO is envisioning a third space, ایک تیسرا راستہ of balance, a space where women can lead their lives in balance, a space that recognizes women's rights and also her capabilities, a space that acknowledges the natural and the very visible difference between men and women, but does not make it an opportunity to discriminate or do injustice. A third space that acknowledges the physical, psychological, mental, emotional challenges a woman faces in the society, but also not undermines
her capabilities and her resilience. We are envisioning a society that allows women to lead with balance, that can ultimately help her reclaim dignity and reclaim a life of well-being. When we understand the idea of femininity and why it is important to embrace femininity, our call is not only for women or young girls sitting here today. Our call is for families, is for communities, is for institutions, social structures, and men to understand what femininity is and why it is important to embrace it. Only when the society at large embraces femininity, only then the society can create spaces where women does not feel the need to suppress herself just to be successful or just to be heard. میری پیاری بہنیں, یہ کانورزیشن فیمینٹی کا صرف عورتوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ ہمارے سوسائٹی کو انرچ اور اپلفٹ کرنے کے بارے میں ہے. Because GIO firmly believes that when women participates in the society, she can bring in perspectives and aspects in which the society can be enriched in a way that otherwise cannot be possible. Women are the eyes of the society. اگر ہم اپنی ایک آنکھ بند کریں تو ہم دیکھ تو سکتے ہیں, بٹ ہماری ویژن بہت نیرو ہوگی. We will not get a clear picture of what we are looking at. The same way, if women are given the opportunity to bring their full selves to the table, if women are given the opportunity to contribute in the ways that they can effectively contribute, then the society can be enriched and uplifted in a manner that otherwise not be possible, in a manner that is not possible when women start acting like men and contributing like men. My dear sisters, اس آئیڈیا آف اپلفٹمنٹ اور سوسائٹی کو انرچ کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے that this will only be possible when women are given the space to bring their full selves to the table. And it is only possible when we understand as a society that femininity, womanhood is not a liability. It is not a lesser mode of being. It is not also opposed to equality. But it is a very important and irreplaceable dimension of what it means to be a human. National Federation of Girls Islamic Organization کے جانب سے یہ نیشن وائڈ کیمپین ایمبریزنگ فیمینٹی انشاءاللہ اگست کے پورے مہینے چلے گا. اس کیمپین کے 4 امپورٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں. پہلا, ٹو ہیلپ ویمن discover femininity as a part of their innate nature, as a part of their fitra, and help them reconnect with it for their holistic well-being. Dusra, to affirm women's unique strengths and define their dignified position in society across all spheres of life so that they can meaningfully contribute to the society. Tisra, to equip young women to thoughtfully engage with both Western liberal narratives and internal patriarchy, thereby creating a third space beyond these two extremes. Tisra, to establish a supportive network and a resource hub that fosters emotional strength, shared healing and collective growth. جس کے لیے نیشنل فیڈریشن آف GIO ویمن سپورٹ گروپ کو لانچ کر رہی ہے اس مہینے, جس کے ذریعے سے لسننگ سرکلز کنڈکٹ کیے جائیں گے. لسننگ سرکلز ول بی اسپیسز where women can share their experiences,
their thoughts, their opinions, their challenges in a closed group without the fear of being judged. اس کے ساتھ ساتھ ہم آن لائن 1-to-1 کاؤنسلنگ انیشیٹو بھی شروع کر رہے ہیں، جس کے انشاءاللہ ڈیٹیلز آپ سب کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے پہنچ جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت دے، ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم اس کیمپین کو سکسیزفلی کنڈکٹ کر سکیں. And Allah subhanahu wa ta'ala helps us in achieving the objectives of this campaign and makes this campaign a historic start for women's holistic well-being so that they can reclaim the dignity, the balance that they deserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزہ محترمہ رحمت النساء صاحبہ، سیکریٹری مرکز، صدر نیشنل فیڈریشن جی آئی او سمیہ روشن اور دیگر ذمہ داران جی آئی او اور معزز مقررات، اور میرے سامنے حاضر رونق محفل جی آئی او کی نوجوان بچیوں اور ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچیوں، آج ہم سب ایک اہم دعوت، ایک اہم پیغام، ایک نعرہ لے کر اٹھے ہیں ایمبریسنگ فیمینٹی کا. اپنی نسوانیت کے لیے، عورت پن کو بچانے کے لیے، عورت پن کو پہچاننے کے لیے، نسوانیت کو دل سے قبول کرنے کے لیے ایک نعرہ لے کر اٹھے ہیں. یعنی اللہ نے جو فطرتاً جو خوبیاں رکھی ہیں اسے تن سے من سے اپنانا، اسے برقرار رکھنا. آج نوجوان طبقہ جیسے کہ ابھی سن رہے تھے اناگرل ایڈریس میں کہ دو انتہاؤں کے بیچ کھڑا ہوا ہے، جو دونوں میں اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہمیں نظر آتی ہے. ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف رسوائی ہے، ایک طرف اللہ کا غضب ہے جہاں ہمیں نظر آتا ہے. ایک چیز جو ہم نے یہاں پر سنی اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل، ہماری خواتین پرانے رسموں، پرانے رواجوں کے ایک چنگل میں پھنس چکی ہیں. یہ ایسے رواج ہیں جو ایک عورت کو ایک زندہ جیتی جاتی لاش بنا کے رکھ دیتے ہیں، اسے گونگا بہرا بنے رہنے پر مجبور کرتے ہیں، اس کے حقوق کو مارتے ہیں. ہم ایک سچی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے خود ملت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایسی بچیاں کچھ ایسے گھروں میں جاتی ہیں، شادی ہو کر بہت سارے سپنے اپنے آنکھوں میں سجا کر پہنچتی ہیں، لیکن وہاں ان کو ملتا کیا ہے؟ شوہر کے علاوہ اس کی ساس بھی اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، سسر بھی اس کی زندگی کے فیصلے لینے والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا جاب کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، ہر چیز کا اس بچی کا فیصلہ، اس کی زندگی کا فیصلہ، اس کے ذات کے جو بھی حقوق تھے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں وہ سارے دوسروں کے حق میں چلے جاتے ہیں، دوسرے اس پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس بچی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مجبوراً اس سب کو سہتی رہتی ہے، کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی. کئی بار ایسے موقع اسے ہوتے ہیں کہ کہیں سے اسے کوئی سپورٹ نظر نہیں آتا، اسی وجہ سے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے اس سچویشن میں. یہاں تک کہ اسے ایک گھر کی خدمت گار کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے، اسے نوجوان نندوں کے اس کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. تو ایسی ساری چیزوں میں وہ پھنس کر رہ جاتی ہیں.
تو یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈومیسٹک وائلنس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے جو نوجوان بچیوں پر ہوتا ہے، اور وہ سہتے سہتے ان کی جب لمٹ کراس ہو جاتی ہے اس صبر کی، تو وہ کچھ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا علیحدگی کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ حالات ہیں جس سے حقیقتاً ہماری نوجوان نسل جوجھ رہی ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک انتہا کو پہنچی ہوئی بات ہے جس سے ہمیں روکنے کی ضرورت ہے، ایک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. تو ایک دوسری انتہا کی بات جو یہاں وہ آئی جسے ہم آج ماڈرن کلچر کہہ رہے ہیں، مغربی تہذیب کی غلامی ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزادی نسواں کے وہ دل فریب نعرے جس نے گھر سے عورت کو بازار میں لا کر کھڑا کر دیا، عورت کی آنکھوں سے شرم چھین لی ہے اور اس کے سینوں سے دوپٹوں کو چھین لیا ہے. یہ خاندانی نظام کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا گیا ہے، ازدواجی رشتوں کو منتشر کر کے رکھ دیا گیا ہے. یہ وہ راستہ ہے جہاں سے واپس لوٹنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. ایسے ایک فتنوں میں نوجوانوں کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے مغرب کا نعرہ، آزادی نسواں کا نعرہ. تو ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی آج یہ تصور کر رہی ہے کہ ہم اب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ہمارے پاس اچھی تعلیم ہے، اچھا ایجوکیشن ہے، اچھی جاب ہے، اچھا کیریئر ہے، ہم آگے خود سے بڑھ سکتے ہیں. ہمیں ایک شوہر کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ایک نکاح کی ہی کیا ضرورت ہے، ہم آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، خود کی ذمہ داری خود سے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک غلط تصور لانے کی یہاں پر بہت کوشش ہو رہی ہے اور اس کا اثر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہوا لگ رہا ہے. یہ غلط آزادی کا تصور ہے میری بچیوں. یہ وہ تصور ہے جو عورت کے اندر سے، اس کے دل سے صبر کو چھین لیتا ہے، اس کی وفا کو چھین لیتا ہے، اور بدلے میں اسے تحفے کے طور پر جو دیا جاتا ہے وہ اخلاقی گراوٹ ہے، وہ اخلاق کی گمراہی ہے جو اسے تحفے میں ملتی ہے کہ جاؤ تم اس ضلالت کی گمراہیوں میں، گڑھوں میں گرتی رہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو گھر کو عورت کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے تھا. یہ جو ہمارا گھر ہے، ہمارا ہوم فرنٹ ہے، وہ ہمارا پہلی ترجیح ہے، وہ ہماری پہلی ترجیح ہے. تو اس کو بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ترجیح پر نہیں رکھا جائے. دیگر ایسی مصروفیتیں یا ڈیوٹیاں ہم پر اس طرح سے لاد دی گئی ہیں کہ یہ گھر بھی متاثر ہو رہا ہے، ہماری ذاتی زندگی، معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی متاثر ہو رہی ہے. بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی، جو کوالٹی ٹائم ایک ماں کو دینا چاہیے تھا، ایک باپ کو دینا چاہیے تھا، وہ کوالٹی ٹائم ان بچوں کو وہ نہیں دے پا رہے. اس کے نتیجے میں آنے والی نسل، آنے والا مستقبل ملک کا ہو، ملت کا ہو، یہ خطرے میں نظر آتا ہے. تو اسی لیے آج ہی ہم ان چیزوں کو نظر میں لا کر سنجیدگی کے ساتھ اس کے سلسلے میں ایک اصلاح کی کوشش ہم لوگوں کو کرنا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک غلط سوچ نے لڑکیوں کے اندر وہ آزادانہ ایک ماحول ان کو فراہم کر دیا ہے. وہ سوچ ایک غلط ایسی آ گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا لے رہی ہے. ایک سروے کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ خلا کی شرح، طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا ریشو بڑھ رہا ہے. تو یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی جڑ تک پہنچنے اور اس کا علاج کرنے کی آج بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور یہ بات بھی قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے. یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اس کے اپنے کرتوت ہے، اپنی گراوٹ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کہیں نہ کہیں عذاب، کہیں نہ کہیں انسان کی پکڑ ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم لوگوں کو اس راہ سے جو بہنیں جا رہی ہیں، جو ملت کی بچیاں جا رہی ہیں، ہم ان کو پکڑ کر ایک صحیح راستے کی طرف لانے کے لیے ایک بہترین موقع GAO نے آپ لوگوں کو فراہم کر دیا ہے. اور اسلام نے ان دو انتہاؤں کے بیچ میں ایک بہترین راستہ ہمارے سامنے کھول کر رکھا ہے، اور وہ راستہ ہے اعتدال کا راستہ، وہ راستہ ہے توازن کا راستہ، اور وہ راستہ ہے اللہ کی اطاعت کا، مکمل اطاعت کا راستہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے اندر ایک فطرت رکھی، اس فطرت کو ہمیں قبول کر کے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ محترم میری عزیز بچیوں، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا ایک بہت بڑا سمندر رکھا ہے، صبر جیسی چیز اس کے اندر رکھی ہے، قربانی جیسی، شرم و حیا جیسی بہترین اعلیٰ صفات عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو صرف اس جہان کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کی بھی کامیابی کی وہ صفات ضامن ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، باعزت وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ہر معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کا خوف، یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یہ غلط تصورات سے ہم بچ جائیں گے، اور ہماری اپنی نسوانیت کو پہچان کر ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، اور یہ احکام کی پابندی ہی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے نا، تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یہ چاند سورج کوئی حساب کے پابند رکھ دیا گیا ہے، بنا دیا گیا ہے۔ یہ پہاڑ کہیں چل کر اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ چاہے تو اطاعت کر سکتا ہے، اچھا کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے کہا گیا مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مومن کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، کرتا بھی ہے تو توبہ کا راستہ ہے اس کے لیے، اسے پلٹ کر آنا ہے، وہی اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نفس کے غلام نہیں بننا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دینا ہے، اللہ کے حدود کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ جیسا قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اسے تجاوز نہ کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے جینے کے، ہر ایک دائرہ ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے، ہر کام کے لیے ایک دائرہ متعین کر دیا گیا ہے، اسی دائرے کے اندر ہمیں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم لوگوں کو، مجھے اور آپ کو کرنا ہے، ورنہ اس حفاظتی دائرے سے ہم آگے نکل جاتے ہیں تو وہاں پر صرف ضلالت اور گمراہی ہے۔ میری عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہترین صفات رکھے ہیں، نرمی رکھی ہے، ہم اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے اندر کے جو عورت پن ہے، جو نسوانیت ہے، اس کی ہمیں خود پہلے قدر کرنا ہے، اسے پہچاننا ہے۔ ہماری پہچان نسوانیت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں عورت پن ہمیں منظور نہیں ہے، ہم کیا بننا چاہیں گے عورت پن کو چھوڑ کر؟ ہم نسوانیت کو چھوڑ کر آخر اپنی آئیڈینٹی کیا بنانا چاہیں گے؟ کیا بنے گی آئیڈینٹی ہماری؟ تو اسی لیے میری عزیز بہنوں، نسوانیت کو چھوڑ کر ہمیں کہیں نہیں جانا ہے۔ نسوانیت اصل میں ہماری پہچان ہے، ہمارا وقار ہے۔ تو آئیے عزیز بچیوں، ہم جو اس وقت کی جو برائیاں ہیں، جو غلط سوچ ہے، اس سے اوپر اٹھیں اور معاشرے کو ایک صحیح رہنمائی کریں، غفلت سے ہم لوگ بیداری کی طرف آئیں، یہ ضلالت کے، گمراہی کے جو اندھیرے ہیں اس سے ہم باہر نکل کر نور حق کی طرف آئیں۔ ایک صحیح آواز، ایک بلند آواز، ایک نعرہ جو اٹھایا گیا ہے، اسے خود اپنی زندگی میں اسے اپنا کر دنیا کے لیے ایک مثال قائم کرتے ہوئے ہم اس مہم کو بہتر سے بہتر طریقے سے ہم کرنے کی، انجام دینے کی، اسے کامیاب کرنے کی ہم سب مل کر کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مہم کے دوران کام کرنے اور اپنے اندر کی شخصیت کو پہچان کر اسے بہترین خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لانے کی ہم کوشش کریں۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ولدا الا اصلحته ولا شهيدا الا تقبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا فيها صلاة الا انتهى قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم إني نسألك حبك وحب من يحبك، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
mashallah, it's such a beautiful gathering, such a beautiful sisterhood, and such a beautiful and pertinent and important topic that we have here today, embracing femininity, subhanallah. So, as waqt bahut mukhtasar hai, inshallah I'm going to take my points that is going to help, and also inshallah Sister Sara and the entire conversation is going to continue towards balancing and how to reconstruct. But I think the topic that has come to me is from a psychological perspective, how we see this entire thing has got distorted, subhanallah, right? So as a psychologist, what we get to see a lot is the distortion in itself. جو ماشاء اللہ اس سے پہلے جو تمام باتیں آ رہی تھی in terms of how the entire way in which things have got distorted, and اس وجہ سے ہمارے ازواجی زندگی میں، ہمارے معاشرے کی زندگی میں، ہماری انفرادی زندگی میں، یہ تمام زندگی میں کیسے اس سے ہم لوگ کو مطلب مشکلات آ رہے ہیں، اس سے رشتوں پہ کیسا ہو رہا ہے، ویسے معاشرت میں کیسے فتنے تمام چیزیں ہو رہی ہے. اس حساب سے اگر ہم دیکھا جائے تو سبحان اللہ، اگر ہمارا سائیکالوجی ان اسکیما کو اگر ہم تھوڑا کریکٹ کر سکیں، انشاءاللہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی ہیلپفل فار اس ٹو بی ایبل ٹو بیلنس ایز ویل ایز ٹیک کیئر آف دا فیوچر ٹو کم انشاءاللہ، رائٹ. سو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے فطرت کے ساتھ. وی آل ہیو اے فطرہ دیٹ وی آر بورن ود، اینڈ جو پورا ابھی ہمارا وجود اور دا وے وی آر understanding ourselves and the way we are operating is from a narrative perspective. And who makes narrative? Culture decides the narrative, right? The narrative is constructed by culture, and we have to be operating from a fitra perspective. So Allah created the human being with fitra, and the entire before the world even gave us a particular kind of a narrative. And who has constructed this narrative? The culture. So this distinction جو ہے right, the fitra is revelation based. ہمارا epistemology ہو, ontology ہو, we always have an epistemic ontological advantage from the secular perspective. کیوں؟ کیونکہ we have been informed from the Quran and Sunnah, ہے نا. So lot of times ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ اوکے سائنس نے اتنے سالوں بعد یہ چیز کو تشریح کی ہے، کیونکہ ہم لوگ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے with hadith or from Quran we have already informed with these things. تو ہمارے پاس وہ ایک ایپسٹمک اینڈ ontological ایڈوانٹیج ہمیشہ رہا ہے. تو اسی لیے جو شخصیت، جو شاکلہ، جو شناخت اللہ چاہتے تھے ہم عورتوں کا ہو، اس کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے a lot of feminism, capitalism, consumerism, nihilism, absurdism، یہ تمام ازمس آئے ہیں اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے، اینڈ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے. صحیح. سو فطرہ سبحان اللہ اللہ نے دیا ہے ہمیں، اینڈ کلچر اس کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے. تو اب اس حساب سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو؟ سو یو سی، ایک عورت پیدا ہوتی ہے ایک شاکلے کے ساتھ، رائٹ، شی از بورن وتھ اے لٹل بٹ آف اے گاڈ گیون فطرہ. اینڈ اس کے بعد کلچر کیا کرتا ہے؟ اگر ہم لوگ اس کو ایگزامپلس میں دیکھیں تو کلچر سیز یو آر ویلیوبل اونلی اف یو اچیو. اب یہ جو پورا جیسے بولتے نا سمری، آئی ریممبر ون پیشنٹ ہیڈ کم ٹو می اینڈ شی سیڈ کہ ہاؤ کین آئی فیل گڈ اباؤٹ مائی سیلف. سو دس از اے وومن، اوکے، اینڈ شی ہیز 3 children, اینڈ شی واز ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ کین آئی ایور فیل گڈ اباؤٹ مائی سیلف جب when I open LinkedIn I see people's professional lives doing so well, and when I open Instagram I see their personal lives doing so well. So we have a place of comparison now, and again that is constructed in a way that your life, if it does not have these things, which means that you're not living an ideal life, or if your personal life does not have all of these things, which means you're not living an ideal life. So یہ جو مسکنسٹروشن ہے اور جو مسکنسٹرکشن جو آئی ہے، اسپیشلی بیکاز ہاؤ کلچر از ڈکٹیٹنگ اور دا نیریٹیوز آر بلٹ، دیٹس واٹ از دا ڈسٹورشن فرام ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس اس ٹو لیو. بیکاز ہمارا ویلیڈیشن کمز فرام ویئر؟ اٹ کمز فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، رائٹ. سو لیٹس سے if culture says you're only valuable if you achieve, and another person will say you're only valuable if you sacrifice. Then comes another person who says you're only valuable if you make your body in a way that is desirable. Then another narrative will say, oh, you're only valuable if you make yourself invisible and just keep doing without having any expectations, right?
Another will say you're only valuable if you have a voice. Another narrative will say you're only valuable if you don't have a voice and you just trust the person without having any place or any voice to speak. So this is the tragedy. This is the exact tragedy that we're talking about. That these are all the various narratives that are shaping us, and that are shaping us in a way that is becoming our internalized broken mirror. So maybe if there's one thing that you can go back with today's talk, have this metaphor in your mind. ठीक है? जब हम छोटे थे तो हम सर्कस को जाते थे या हम लोग कुछ ऐसे एग्जीबिशंस को जाते थे जहाँ पे एक रूम में हम एंटर करते हैं एंड दे 10 or 15 मिरर्स, है ना. एंड वो मिरर में क्या होता था, हम लोग देखते कि एक मिरर हमको बहुत ऊंचा दिखाता है, एक मिरर हमको छोटा दिखाता है, एक मिरर में हमारी फेस बहुत बड़ी दिखती है, एक मिरर में हम बहुत छोटे दिखते हैं. हम लोग कितना हंसते थे. That's that used to be like a funny room जहाँ पे you have like multiple mirrors. So this is what, now just replace this example with what the culture or the narrative is doing. Some mirror is elevating your ego in a way कि only if you achieve these, इतने degrees हो, इतने certificates हो, इतनी आपकी वाहवाही हो, तभी ही आप कुछ अहम ज़िंदगी में कर रहे हैं. And another narrative will say कि नहीं, you don't need to have a voice, no wujud, no identity, nothing. It's complete sacrifice. एंड जैसे हम लोग माशाल्लाह आई थिंक सिस्टर तशकीला ने बहुत अच्छे से बोला था कि वो मीज़ान, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एज अ मीज़ान, एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड इन मीज़ान. सुभान अल्लाह. सो द सोल्यूशन इज़ द एतदाल एंड द मीज़ान, नो डाउट. बट फर्स्ट उसको आने से पहले इट्स लाइक अगर मुझे पहुंचना है यहाँ से कमर्शियल स्ट्रीट, मुझे पहले निकल के लेफ़्ट एंड राइट लेना है, या आई हैव टू गो स्ट्रेट एंड लेफ्ट. तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई दैट द मिरर्स आर ब्रोकन, राइट. अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये इतने मिरर्स जो हैं वो कर क्या रहे हैं, कोई मुझे छोटा बना दे रहा है, कोई मुझे बड़ा बना दे रहा है, कोई मुझे अपनी ही नफ्स को नफ्स परस्त बना दे रहा है ना, एहसास परस्त बना दे रहा है कि मेरे जो इमोशंस है वही मेरे इलाह हैं, वही मेरे खुदा हैं. कोई मेरे नफ्स को, कि अगर मुझे मेरे नफ्स को नहीं पसंद आता देन आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट. सो देयर इज़ नो बैलेंस. So that's what we are living in a very polarized. तो हम narrative से we are coming towards the word polarized. On one side, there is absolute no rest, and the invisibility and complete annihilation of yourself is celebrated without any rest, which is not living in I'tidal. That's women burning out, है ना. And on the other side, it is to just live the way you want to live without having anybody to tell you what you're supposed to do or not supposed to do. And that's a place where you give up on your family life, or you give up on a life which is your spiritual side, your family side. So ये polarities जो है, ये polar narrative से हमको हट कर first we need to understand कि ये problematic है, and then we need to come towards i'tidal. कि Allah has definitely, if we see all the sahabas, or we see sahabiyas, or we see the azwaj mutahhiras, all of them, subhanallah, they did have a very personal identity, right? We know Aisha radhiyallahu anha, who was a scholarly figure. We know Khadija radhiyallahu anha, who was a tajira. We know how one of the Zainab used to be known for having long hands, which means you would give a lot in charity. We knew that Sauda radhiyallahu anha had a very nurturing persona. So subhanallah, we all have certain strengths that can be used towards construction of society, right? But it does not mean that we completely have to give up on our femininity, on our womanhood. We have to become alpha females or alpha women, or what they say, and completely become men-like, because we have our own strengths in femininity, right? When we want to become men-like, we are saying that femininity or womanhood does not have any strengths, and that's absolutely wrong. Femininity and womanhood has a lot of strength. When you accept that is when you can actually move towards i'tidal by contributing in a more balanced way. Subhanallah. So maybe one metaphor is that of a mirror, and another metaphor that you can take back is a compass, right? So Allah has given us a fitra, which is compass-like. So the compass starts behaving erratically not when the compass starts losing its direction. The compass starts behaving erratically when it starts moving towards north, towards the right direction. And अब क्या हो रहा है, every single narrative is telling they are the truth and they are the right. So let's say complete annihilation, they are saying कि if you don't live life this way, you're actually moving towards ghafla, you're moving towards not very successful life or complete life. The ones who say कि if you're not giving time for your career and your growth, then you're not going to live a successful life.
So every narrative is making you feel that this is north. But who has set the compass for us? Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah has also given us Prophet sallallahu alaihi wasallam and his wives and the Sahabiya and the Tabi'in and the Tabi Tabi'in, right? And all of their lives for us collectively to know how to progress and how to live our lives in a more balanced and ethical way, inshallah. So why does this happen? Why does our narrative, so from a psychological perspective, if we are asked, why does this entire fitra get distorted? Well, of course, culture has a role to play, and the language and the societies that we are growing up around, all of that sort of has a way in which it covers our fitra. But another concept in psychology we call as schemas. Okay, so what is schema? If I have to read the right definition of schema, schema is anything that basically they are deeply held beliefs through which we interpret ourselves and the world. ओके, सो हमारा जो स्कीमा है, जो हमारा डीप बिलीफ होता है कि हम दुनिया को कैसे देख रहे हैं एंड हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, वो जब डिस्टॉर्ट हो जाता है तो हमारा एल्गोरिदम भी उसके साथ प्ले करना शुरू कर देता है. हैव यू सीन कि कभी अगर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आपकी कोई फाइटिंग हो जाए और फिर आप इंस्टाग्राम पर जाते हो या कोई भी, तो वही काइंड ऑफ रील्स भी आने लगते हैं. हाँ, मतलब वही काइंड ऑफ एल्गोरिदम कैसे फीड करके कैसा वर्क करता है, तो आपके जो भी वट एवर यू आर स्ट्रगलिंग विद, इट स्टार्ट्स फीडिंग यू फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. एंड अगर वो इस्लामिकली बैलेंस परस्पेक्टिव ना हो, सो व्हाट विल हैपन, यू विल इंटरनलाइज दैट एंटायर थिंग टू बी ट्रू. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे सर्कल्स में आए, या वी गो टू द राइट कुरान क्लासेस और वी हैव द राइट काइंड ऑफ मेंटर्स एंड टीचर्स जो हमारे रहनुमाई वो बैलेंस एंड एतदाल वे में कर सके. बिकॉज आजकल एवरीथिंग इज़ अ डिस्टॉर्टेड स्कीमा. हम जो देखते हैं और हमको लगता है कि ये सच है. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की ज़िंदगी से देख के बहुत सारे लड़कियां मुतासिर हो रहे हैं. सही, उनको लगता है कि उनके शौहर उनके साथ मतलब उतने रोमांटिक नहीं हैं जितने वो लड़की के फलाना के शौहर हैं. वो ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आते घर में जैसे कि वो लेकर आते हैं. मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ, क्यों? क्योंकि हम लोग को एक स्कीमा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. वो स्कीमा हम सोचते हैं कि ट्रू है, बट लॉट ऑफ टाइम्स दीज आर थिंग्स दैट आर डन फॉर पीनो, राइट? मतलब कमर्शियल रीजंस है, या यू ट्राई टू शो योर लाइफ इज़ वेरी पिक्चर परफेक्ट बिकॉज वही उनका प्रोफेशन होता है कभी कभार. एंड लेट्स से कि इवन इफ इट्स ट्रू, देयर आर सम एक्सेप्शंस. लेकिन ऐसे नहीं कि समबडी सिटिंग इन सम अदर कंट्री उनके शौहर के पूरे सिफात आपके शौहर में हो, क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड तमाम चीज़ें कितने मुख्तलिफ होते हैं. So this is what we need to understand in terms of distorted schema. So distorted schema का solution क्या होगा? जब हमने psychologically इतने सारे narratives and schemas है, that's when we have to go back to the Quran. That's when we have to go back to the Hadith. That's when we have to go back to the Seerah. And we have to see how Prophet sallallahu alaihi wasallam's wives, or how the women of that time were, or the women who came later, Fatima al-Fahri, who started the first university in Fez. We all know how she set an entire legacy for the entire education to come. Subhanallah. So inshallah with this I'll conclude my talk. Subhanallah, Muhammadan Rasulullah, may Allah help us, grant us the balanced way of looking at things, bring us back to I'tidal, bring us back to Mizan, because Allah has created us in that beautiful perfect balance. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah has created us in qabad. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah has created us in a best of form. So we don't have to look at ourselves from broken lens and broken mirrors and so many mirrors. Allah's takeaway would be to look at ourselves not from so many lenses. Look at ourselves from the right mirrors, that is the Quran and the Sunnah. Anytime you feel confused, one of my teachers had said that anytime she's confused, she thinks, if Aisha Radhiyallahu anha was here in today's time, would she have gone to such a gathering or not gone? Would she have had such a kind of friend or not had? Would she approve of something or not approve of something? So that should become a filter for us to understand. If she wouldn't have done something like this in this time, maybe I should also not be doing that. So may Allah bless us with that i'tidal, with that balance, with that mizan, and help us to first and foremost identify these distorted schemas so that shaitan and the different narratives do not play with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I deeply thank the organizers for having me over here and for putting together this symposium.
When I heard of this topic, the third space, the first thing I penned was a poem which I'll recite to you. She's either too much or too little, too loud or too silent. She's either strong or someone to belittle, either too dependent or self reliant. She can either have a career or a family. It's either dunya or deen. Choose between splendor and modesty. Be submissive or be labeled mean. But beyond these polarized narratives is a woman with purpose and vision who cannot be confined to narrow perspectives. She may be gentle, yet she's on a mission. I've often found myself asking, as society continues to place women into boxes, who decided that women had to juggle every role and yet somehow we were never enough? Or worse still, who decided that a woman was destined for just one role to sit at home, only for her to suppress her talents and quietly bury her dreams? As a writer of spiritual fiction, one question that I get asked is whether my books are my own story. The answer to that is a no, but I will admit that the women in my books are inspired by those in my own life. Looking back, I realize that the women who shaped me never lived divided lives. I'll share my grandmother's story with you. She owned a business at a time when very few women did. Her customers knew her not simply for making the best preserves, but as a woman of warmth, a devoted mother, and the first woman in her family to leave the city she grew up in and begin life elsewhere. Looking back, I don't admire her because she somehow managed to do everything. I'm sure she struggled in her own way. I admire her because she never measured her worth by how much she could juggle. She simply did justice to whatever role that season of life required of her. The strongest force in my own life has been my mother. She taught me that there is a difference between living a full life and trying to live every possible life at once, which is simply impossible. Perhaps that is why the women in my stories are strong and ambitious, but never at the expense of their values. Some of my characters pursue careers. Some devote themselves to raising families. Their worth is never determined by their profession, but by the purpose and intention with which they live. My protagonists are not superheroes, nor are they perfect in the decisions they make, yet somehow they are applauded by my readers. They are ordinary women with extraordinary faith. They wear the hijab, practice their religion, pursue their aspirations, and flourish in spaces that have long attempted to confine them within narrow boxes. People often introduce me as the writer of Muslim stories that they found relatable at different walks of life, but I'm also an assistant professor in one of the multi-faith colleges of the city. Some time ago, there was a student who came up to me and she said, "Ma'am, I'm so happy that you continue to wear your hijab in this environment." She meant it as a compliment, but it also left me wondering. Women of our generation are courageously entering spaces that previous generations may have never imagined. Yet sometimes, in our effort to belong, we begin to shrink parts of ourselves. We become so conscious of the labels that are attached to Muslim women that we spend more time distancing ourselves from these stereotypes. Instead of proving misconceptions wrong through our character, we sometimes feel compelled to repeatedly say, "I am not one among them." In trying so hard to explain ourselves to the world, we risk forgetting the very identity of a Muslim woman that grounds us. The third space to me is not about choosing between deen and dunya. It is about allowing our deen to shape the way we live in this dunya. This brings me to the second part of today's topic, balance without compromise. How many of you in the audience agree that we can perfectly balance everything without compromising on something?
None of you agree? So you agree that you are going to compromise on something to achieve something else? Take today's example. It's a Sunday around 4 p.m. And if you are working or you're a student, this is the day that's a holiday. So I'm sure you had to compromise on something to be here in this beautiful gathering. Yes? So where do we achieve the balance? What is the right thing to do? So when I heard of this balance without compromise, I asked myself, do I truly believe it is possible to balance everything without compromising on something? The answer is not a simple yes or no. It depends on what we mean by balance. I almost instantly, when I thought of this, I thought of one of my colleagues at work. She has 2 children who are now teenagers. One afternoon over lunch, she told me that although she absolutely loved her work and was proud of completing her research, there was one memory that still stayed with her from the earlier days. She had missed much of her children's early years because she would leave home before they woke up and return only in the evening. She said she often wondered what those years might have looked like had she been able to spend more time with them, to be a more involved parent. Another colleague joined the discussion. She said, "You're right, it's extremely difficult to balance personal and professional life. We often tell ourselves we can do it all, and maybe some women manage to do it, or at least they show they do, but for many others, something eventually must be compromised." So this was one scenario in my professional workspace where working women were just thinking how life would have been if they would have been stay-at-home mothers and just got the best of the early years of their children. And I thought of another friend during this conversation. She had grown up believing that a girl's dreams should begin and end with marriage. She married a wonderful man, built a beautiful family, became a loving mother. Yet one day she confessed to me that she wasn't quite sure who she was beyond those roles of mother and wife. She wanted to discover her talents, pursue something meaningful, and contribute in her own way, but she did not know where to begin. As I reflected on these polarized conversations, I realized something. All these women were standing in different seasons of life, asking different questions. And perhaps that is where we misunderstand balance. Balance is not doing everything all at once. We were never meant to do it all. Somewhere along the way, many of us inherited the belief that a successful woman is one who effortlessly excels in every role simultaneously. But balance is recognizing what Allah has entrusted you with in each season of your life, while never compromising the values that define who you are. The question is not whether we will sacrifice time or opportunities. The question is whether we will sacrifice our principles. Balance without compromise is not about having it all. It is about refusing to lose yourself while carrying the responsibilities that Allah has entrusted to you. For many teenagers, it may mean focusing on their education, discovering their skills. For a working mother, balance may sometimes mean stepping away from her professional milestones without allowing society to make her feel less for choosing her family in that season of her life. For a stay-at-home mother, balance may mean believing that it is never too late to rediscover a forgotten talent, pursue a passion, or begin again. Allah does not burden a soul beyond what it can bear, yet we burden ourselves by carrying expectations He never asked us to carry. And perhaps that is the social vision of the third space. It is a society where women stop measuring one another by narrow labels. Career woman or homemaker, ambitious or modest, religious or successful, and begin celebrating sincerity, purpose, and contribution instead. It is a space where our dreams can coexist with our responsibilities because our faith gives meaning to both. Every season of life asks something different of us. There will be seasons of waiting, of raising children, of studying, serving parents, building, leading. Balance is not becoming everything, everywhere, all at once.
Balance is doing justice to the trust that Allah has placed in your hands today, while believing that He will prepare you for tomorrow when tomorrow arrives. Allah is Al-Wasi, the vast, so don't shrink your dreams, but don't rush your seasons either. Trust the one who wrote your story, for He knows when each chapter is meant to unfold. Jazakallahu khair. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اور آپ کو یہ عظیم موقع عطا فرمایا ہے، الحمدللہ۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج میرا ٹاپک ہے ری بلڈنگ اے کلچر دیٹ سیلیبریٹس وومنہڈ۔ تو اگر ہم بات کریں کہ سیلیبریٹنگ وومنہڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کو ہمیں پہلے اس نظریے سے دیکھنا ہوگا کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں ہے نا سلوگنس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسلام گوز وے ڈیپر دین دیٹ، کہ کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اسلام سلوگنس نہیں بلکہ اسلام عورتوں کو عزت بخشتا ہے، اسلام عورتوں کو ڈگنیٹی بخشتا ہے، اسلام عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان سے محبت کرنا، اس طریقے سے اسلام ہمیں سمجھاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو عورت کو اگر ہم ریکگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ایکچوئل ورتھ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ وومنہڈ کو اگر ہم سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹس آف وومن کو بتایا ہے، جس طریقے سے اسلام نے بتایا ہے، اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ بفور گوئنگ انٹو دا کلچر کہ ہم کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کریں، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس کہ وومنہڈ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسٹیٹس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ موونگ فارورڈ، آج ہم دیکھیں گے تو ہم بار بار دو ڈفرینٹ نیریٹیوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کنفائنمنٹ کی، جو کلچرل ڈسٹورشنس کی وجہ سے آ رہے ہیں یا پھر سوسائٹل اسٹینڈرڈس کی وجہ سے آ رہے ہیں، جو عورتوں کو بتاتا ہے کہ ہمیں عورتوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، عورتیں ایسی ہونی چاہیے، عورتیں ویسی ہونی چاہیے، یہ ایک طرف کی بات ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلنٹلیس پروڈکٹیوٹی کی طرف عورتوں کو پش کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں بھی عورتوں سے کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ دونوں ڈیمیجنگ پرسپیکٹوز میں اگر آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں بھی عورتوں سے کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے کریں گے تو یو آر گڈ، یا آپ ایسے کریں گے تو یو آر گڈ۔ ناؤ لیٹس اسپیک واٹ اسلام سیز اباؤٹ دیٹ۔ اسلام عورت کے ورڈ کو اس چیز سے ڈیفائن نہیں کرتا کہ وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرنے والی ہیں۔ آپ عورت ہیں، that is enough، آپ یو آر ایوری تھنگ، that sentence itself is everything، کہ آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا درجہ واقعی بہت بڑا ہے۔ آپ دنیا سے یہ پوچھنے کی، یہ ویلیڈیشن سیکھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ہے نا اور وومنہڈ کو سیلیبریٹ کیا جائے، یو آر اے وومن، دیٹ اٹسیلف از سیلیبریٹنگ۔ تو اس طریقے سے قرآن پھر ہمیں ہے نا بتاتا ہے کہ انڈیڈ دا موسٹ آنرڈ آف یو ان دا سائٹ آف اللہ تعالیٰ از دا موسٹ ریچسٹ امنگ یو۔ پھر میں نے جو شروعات میں ایک آیت کی تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز سے ہمیں اس میجر کر رہا ہے کہ آپ نیک عمل کریں گے، پیریڈ، بس اتنا ہی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، whoever it may be، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کی نیکیوں کے حساب سے ہی آپ کو جج کرے گا، آپ کو آخرت میں اس کا جزا اور سزا آپ کو ملے گی۔ تو یہ جو بھی سوسائٹل اسٹینڈرڈس ہے، یہ پرسپیکٹیو ہے، دوسرا پرسپیکٹیو ہے، واٹ ایور اٹ از، دس از جسٹ نوائز۔ آپ کو صرف ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق کیسا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے دکھ رہے ہیں، دیٹ از دا موسٹ فرسٹ تھنگ دیٹ میٹرز۔ اینڈ اگر ہم اس سے تھوڑا آگے کی دیکھیں تو اسلام جب نہیں آیا تھا تو اس وقت کا زمانہ کیسا تھا؟ عورتوں کو ہے نا بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ مظالم ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کو رائٹ آف ویلتھ دیا، رائٹ آف پراپرٹی رائٹس دیے، ان کو رائٹ آف ایجوکیشن دیا، اسٹیٹس آف وومن کو بڑھانے کی بہت کوشش کی اسلام نے، اینڈ کیا بھی۔ اینڈ اس طریقے سے کیا کہ اٹ بیکیم دا رول ماڈل، ایک جو اسلامی ریاست میں عورتوں کا جو درجہ ہونا چاہیے پریکٹیکلی کر کے بتا دیا گیا۔ اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو نوٹس کہ
آج ہم جس سیلیبریشن کی، جس کلچر کو ریوائیو کرنے کی، ری بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے وہ تو ہو چکا ہے. اینڈ دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ ہم آج پھر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو کرنا کچھ نہیں ہے، کرنا ہمیں کلچر کو اگر ری بلڈ کرنا ہے تو وہ کلچر جس کی ہم بات کر رہے ہیں دیٹ اٹ سیلف از اسلام. آپ بس مومن ہو کے، آپ ہے نا مومن کے جو کام ہے، نیک کام ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں اور حدیث میں جس عورت کے جس درجے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کو وہ بس فالو کرنا ہے. یعنی کہ اسلام کی صحیح تعلیمات جو آپ کو مل رہی ہیں، جو آپ پڑھنا چاہیے، اس کے حساب سے آپ کو اپنی زندگی بسر کرنی ہے. دیٹ اٹ سیلف کریٹس اے کلچر دیٹ سیلیبریٹس وومنہڈ. تو یہاں پہ کوئی اور کلچر یا پھر کسی چیز کو ریبلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اسلام کے حساب سے آپ کو چلنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر از، جب اسلام آیا تھا تو اسلام میں صرف رائٹس نہیں دیے، رائٹس بھی دیے. رائٹس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو دنیا ہمیں نہیں دیتی لیکن اسلام دیتا ہے. دنیا ہمیں صرف رائٹس دیتی ہے، حقوق دیتی ہے کہ ان کو یہ دینا چاہیے، ان کو وہ دینا چاہیے، ایکوالٹی ضروری ہے، ان کو ایجوکیشن ضروری ہے. اسلام ہمیں دیتا ہے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا اور احسان کے ساتھ پیش آنا. یہ ہمیں صرف اسلام دیتا ہے. آپ حقوق کی بات کریں گے تو آپ کو حقوق تو مل جائیں گے، لیکن اسلام صرف حقوق کی بات نہیں کرتا، اس کے نیکسٹ اعلیٰ درجے تک اس بات تک جاتا ہے کہ آپ دوسروں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ. اگر آپ کی وہ بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی دوست ہے، whoever it may be، آپ کے اوپر اس کا کچھ حق ہے، وہ حق ادا ہو گیا، that's enough? No, it's not enough. اسلام آپ کو اس کے نیکسٹ لیول تک جانے کی دعوت دیتا ہے. اس کے نیکسٹ لیول تک گئے تو آپ کو ہے نا اور زیادہ ثواب دیتا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے نا فرما رہا ہے. تو the thing that needs to be noted here is حقوق مل جائیں عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ہم دے دیں، that is not enough. اینڈ اگر آج ہم اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے کہ now let's get into how ہم ہے نا، میں صرف 3 الفاظ میں میری بات ختم، 3 پوائنٹس میں میری بات ختم کرتی ہوں. تو ہم اگر ہم اسلام کے ان تعلیمات کے اوپر اگر ہم چلنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ 3 طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ وومنہڈ کو سیلیبریٹ کرنا یا وومنہڈ کو اصل میں ہم اپنی زندگیوں میں اگر ہم لانا چاہ رہے ہیں تو وہ 3 طریقے سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز، چینج کمس ود ان. پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عورت ہونے کی حیثیت سے ہم کس کو جوابدہ ہیں. آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو جوابدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جن صحیح تعلیمات کے اوپر چلنے کی دعوت دے رہا ہے آپ کو اس کے حساب سے چلنے ہوں گے. چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرس ہو، ریلیٹیوس ہو، دنیا ہو، سوسائٹی ہو، آپ کے دوست ہو، کوئی بھی کچھ بھی بولے، یو آر اونلی اکاؤنٹیبل ٹو اللہ تعالیٰ. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ دوسروں کی بات نہیں سننی ہے. اٹ مینس کہ جو غلط کام ہے یا پھر جو برے کام ہے یا پھر وہ چیزیں جن سے ہے نا اللہ تعالیٰ دور رہنے کی بات کی ہے، ان چیزوں کی طرف آپ کو جانے کی ہی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اللہ تعالیٰ جو قرآن اور حدیث میں جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے حساب سے آپ چلیے. یو ڈونٹ ہیو ٹو لسن ٹو اینی ون. لیکن آپ کا مورل کمپس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اس کو آپ ہمیشہ پکڑے رہیے. وہ تھا چینج کمس ود ان. آپ پہلے بدلنا چاہیے کہ میں عورت ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ نیک کام کرو، اور وہ میں کس طریقے سے کر سکتی ہوں. آپ کو وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ وہ آپ کو ہے نا ٹیچنگس مل جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہے، گھروں میں پہلے بدلاؤ آنا چاہیے. یہاں پہ ہماری کتنی مائیں اور بیٹیاں ہیں، کتنی مائیں بیٹیوں کو ہے نا شادی کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں، ان کے اپیرنس کے بارے میں، ان لوگ ایسے ہیں، ان لوگ ویسے ہیں، آپ تم ایسے کہ ہوئے کچھ اور لگا لو، بال تمہارے ایسے ہو گئے ہیں. دس سیمس ویری نیچرل کہ صبح ہوتے ہی امی ہمارے کو بول دیے، بٹ اٹ ہرٹس، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتے. کلچر یا پھر اسلام کی اگر ہم بات کریں گے تو ان سب چیزوں سے اسلام پرہیز کرنے کے لیے بولتا ہے، ان سب چیزوں کو غلط قرار دیتا ہے. تو گھروں کے اندر جب ہم بیٹوں کو ہم ہے نا بڑا کر رہے ہیں، بیٹیوں کو ہم جتنے بولتے کہ آپ ایسا رہنا ہے، آپ ایسا نہیں رہنا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ نہیں بولنا چاہیے. اٹ مینس کہ دونوں کو برابر انداز میں بولنا چاہیے. تو اس طریقے سے اگر ہم ہے نا بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ایک سا ہم ہے نا تربیت دے رہے ہیں تو وہاں سے گھروں میں بدلاؤ آتا ہے. اور گھروں کے بعد ہم کمیونٹی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کمیونٹیز میں جب ایک انڈیویجول بدلے گا، گھر بدلیں گے. جب گھر بدلیں گے اور وہی سوسائٹی بدلے گی اور ایک کمیونٹی ہم ہے نا بدلانے کی کوشش کر سکتے ہیں. The last point that I want to talk is جب ہم کمیونٹی میں اگر ہم بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک سپورٹ ہمارے کو بنانا چاہیے. جب ہم
بہت سارے لوگ آج کل ہے نا مینٹل اسٹریس سے گزر رہے ہیں. کوئی کسی کے پاس ہے نا خودکشی کے تھاٹس آ رہے ہیں جو بہت اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں, یا پھر کسی بھی ریزن کی وجہ سے پریشان ہیں, تو ہم ایز بینگ ان دا کمیونٹی ہم ان کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی آئیڈیا کو لیتے ہوئے نیشنل فیڈریشن آف GIO نے وومن سپورٹ گروپ لانچ کیا ہے الحمدللہ. تو اسی میں ہمارے آن لائن کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے اور لیسنگ سرکلس بھی ہم قائم کرنے والے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ایک ایموشنل ویل بینگ کا ایک سپورٹ گروپ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اندر تھنگ, ایک آخری چیز یہ ہے کہ ہم پورا مینٹل ہیلتھ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے درد اور دکھ کو سننے کے لیے. آپ بس ان کے ساتھ اینڈ اور ایک چیز, آج میں جو بھی آپ لوگوں کے سامنے بول رہی ہوں, دیز آر ناٹ ایڈوائسز کہ آپ کو ایسا کرنا ہے, آپ کو ویسا کرنا ہے. واٹ دا اونلی تھنگ دیٹ آئی ول ٹیل از, آپ بس اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائیے. اس کے بعد ہر چیز جو کا تو وہ ہے نا اپنے آپ پرفیکٹ ہوتی جائے گی. جب آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھاؤ گے, جب آپ قرآن اور حدیث کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو گے اپنے آپ سے, سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو اب فیل ہوگا کہ میں بہت سارے ینگسٹرس کو بھی دیکھ رہی ہوں, انہوں ہے نا بہت یہ اسلام کے قرآن کے باتیں یہ پورے کرنا ہے, بور مار دے رہا. اٹس ہو گئے, آپ گھر کو جائیے اور ایک بار قرآن کھول کے دیکھیے, آپ کو وہ فیل ہوتا کہ ہے نا الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس کلچر کو ہم بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, جس وومنہڈ کو ہم ایمبریس کرنے کی بات کر رہے ہیں, اٹ شوڈ کم ود اٹ. ہم آج اگر بدلیں گے تو سوسائٹی کو ہم بدل پائیں گے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی, اگر آپ سوسائٹی کو بھی نہیں بدلنا چاہ رہے, اف یو آر این انٹروورٹ, آپ اپنے آپ کو بدلیے, آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Honorable organizers and dignitaries on the stage, and my dear sisters and brothers, especially GIO cadre from Karnataka and Bangalore. May Allah's peace and blessings be upon all of us. First of all, it's my pleasure to appreciate, I'm very happy to appreciate and also to congratulate National Federation of GIO for coming up with such an important topic, which is the need of the hour, need of the times. People are very confused regarding the positioning of women in society. Women themselves are confused. So we need clarity. The society needs clarity. So I appreciate GIO for coming up with this campaign. And I hope and I wish that it will bring in revolutionary changes in our societies. As has been said by our speakers, there are two extreme binaries with regards to the concept of women and their roles. Already it is being said, one is like, even now, especially in India, when you go to the villages and even in the cities, when you talk to women in the families,
we can understand that they are still treated as second-class citizens, something less than men in the creation, and their role is limited but heavy. Role is limited, they say that आपका काम सिर्फ ये है, यही है फेमिनिन काम, यही है ख़वातीन का काम बोल के खाना पकाना, खाना खिलाना, बच्चों को पैदा करना, बच्चों को रेस करना. This is your duty. They say this is आपको सिर्फ यही काम है, आपको सिर्फ ये करना है. But we have to underline the word "sirf" only and see how heavy it is. It's very heavy role that women have to take up, and then they are confined to the four walls of the houses, sometimes even to small rooms, kitchen and bedroom, like that. And you know, in India, पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में अगर देखें तो the majority of illiterates in the world are in India, and who are they? Women. Why? Because for the poor families, when it comes to the choice of teaching or educating only one child or two children, they first give the preference to the boys in the family. The girls are sidelined. Okay, and after marriage, what happens? Even if a girl gets a chance to study, after marriage, what happens? When I was getting admission in one of the prestigious colleges in Kerala, it was in 1980s, the principal asked me only one question: are you going to complete this course? And after completing the course, are you going to do something with it? Then only we will give you admission, because otherwise you are doing injustice to another student, another candidate who would have done better than you, who would have completed the course and also who would have done something with what she has learned. So after marriage, even if during their education time, even now, first rank holders, second rank holders, and after 5 years, 6 years, they are nowhere. They disappear from the scene. And sometimes the girls who get average marks, they flourish. Why? Because they get the conducive atmosphere, they realize their roles, and they are able to do it. This is one extreme. And women are treated like, there are many words associated with evils. Eavesdrop. Even the very word evil originates from the word Eve, the wife of Adam alayhi salatu wasalam, Hawa. In English, her name is Eve. So, evil is associated with women, and so women are to be treated not equally with men. They can be ill-treated, it's okay. They can be ill-treated. This is one sort of understanding regarding women, even among women. Women ill-treat women, saying this. And the second extreme is complete liberty. That also has been spoken by our speakers. Complete liberty in the sense that which type of a liberty? You have to, in order to get appreciated or admitted or acknowledged in society, the first thing that you have to do is you have to de-womanize yourself. All those feminine qualities which are embedded in you by birth, you have to throw them out. And then you have to compete with men. If you take the career field, I tell you, only when a woman or a girl is better than the best man in the field, she gets accepted. This happens in social organizations, NGOs, educational institutions, everywhere, career field. So she has to compete with men. And women are made to feel that all that is feminine is bad or something shameful. This started with the feminist movements. But now feminist movements have got another shape, so let us not talk about that. Feminism
And feminist movements have nothing to do with feminism and femininity, okay? So we need to redefine what is feminism, what is femininity, and what is feminine role first of all. In the 19th century, there was one lady called, in the late 19th century, there was one lady called Germaine Greene. She was known as a great feminist. It was said that she used to use only the men's toilet. In those days, unisex toilets were not there. So she used to go to only men's toilets, saying that why women should have separate toilets, why can't we have equality there also? But after completing her 40 years, in her 40s, she has written that the fulfillment of a woman in her life is in giving birth to children and bringing them up. That is what gives her contentment in life and fulfillment of her life. So we are here not to compete with men. We need to understand that first. And it is said that women are not created to do whatever men are doing. Then Allah could have created only men. Women are created to do what even men cannot do. That is the role of women. That is the feminine role. So when we have this race between men and women, the two genders, it has created a lot of confusion in society. When do we imitate others? When do we imitate others? कब करते हैं हम उन जैसा होना चाहिए बोल के? When we feel inferior to ourselves, right? So when a woman feels that she is inferior to a man, there she starts imitating man and starts wearing dress like man, starts doing things that are, that men do, and she ignores what she is supposed to do or what she could do, which the other person cannot do. So what happens is, in the corporate field, we all know. I have a friend. She has only one daughter. So earlier, some 25 years back, when the daughter was, started her career and then she got married, she used to tell me that now they don't have children because they are planning. Because both of them are working in multinational companies. That was a trend in those days. Somebody is working in multinational companies means they have achieved everything. And they were planning, and after 5-6 years, they wanted to have a child, but they couldn't. And now the mother and daughter and everyone in the family, they are going from temple to temple to have a child. So this is the saddest situation. In the career field, women are forced to do just like men or even better than men. There are organizations even now. There are companies or institutions even now who avoid taking women just because they have to give them maternity leave as per the regulations of the country. There are. Even now they are doing that. So, I remember one lady working in a prestigious institution. When she asked the transport in charge, she had to go somewhere and she asked him for the driver and the vehicle. He sarcastically said, "You need a driver? Your car is there? What empowerment then are you talking about?" That was a GAO lady, okay, at that time. Then what empowerment are you talking about? You should know how to drive. Then you know what this lady said? She asked him, she pointed at someone in the same institution with the same rank. I don't want to mention the name. She said, if Mr. A can sit at the back seat with the driver driving the car and he is sitting at the back seat and planning what he has to deliver, what presentation he has to make in the program, relaxed, I can also do it. I remember in the 1980s in Kerala, one feminist movements international conference was going on with all the feminist movements. Delegates have come from different parts of the world.
and I was the state president of GAO at that time, so I was also officially invited. And when I went there, speeches were going on, seminars vagera, but nobody was there to listen to. Very few seats were occupied. And when I went around, I saw in different rooms, ladies were sitting and smoking, ladies were sitting and drinking and merrymaking. So I asked one of the organizers, do you support all this? Then you know what she said? Immediately her answer came. It was like ready-made. If men can do, women can also do. If men can smoke, women can also smoke. Then I asked her, do you agree that men should smoke? Men can smoke. Do you support men smoking? Do you support men drinking? She didn't have any answer. She said, I'm very busy working. She went away from the place. So this is the situation of, understanding the status, the role, everything. So actually the present era has more confused women. More educated women they are getting more and more confused. When they choose career and go, I don't know why. So, and because femininity is considered as a synonym for weakness, and this is where Islam has beautifully strike a balance between these two extremes and placed woman in such a position and gave her all the facilities. Islam facilitated women to, fulfill her role in such a way that she feels content and the society also feels content. And, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam also facilitated women, given more than equal. We talk about equality in the dunya. But Islam has given her more than equal rights and, facilities to fulfill her duties in society also. Because when we tell, this is what I want to tell the community leadership. See, when we talk about Khadija radiallahu anha, Aisha radiallahu anha, Ammara, no time to go to the details, time is up. These are not topics for subjects for speeches and writings. These are examples to be followed by the society leadership. How Allah's Rasul involved talented women. How Allah's Rasul facilitated talented women. How Allah's Rasul supported and encouraged talented women to while fulfilling their feminine feminine responsibilities, which are only her responsibility, along with fulfilling other responsibilities. If you go through all the verses of the Quran where women are mentioned, do you see any woman celebrated or appreciated for doing chadu pocha or domestic labor and household chores? I don't minimize that. That is also a great thing. Keeping your house clean, that is also part of the responsibility of being a mother in the house. Rabbatul Bayt. But women are celebrated for questioning the stereotypes. Women went to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and argued with him. Women questioned rulers like Firaun and Rabbukum al-Aila. That is what he said, but women questioned him. So women were celebrated for their strength, for questioning the stereotypes, for fulfilling their duties in the society. So we need to redefine what is femininity and what is feminine role. With that, I would like to conclude. We have to be clear about the balance. So many things have been said about the balance. We have to be clear about what Islam talks about this. And if we present it with dalil from the Quran and Sunnah, nobody can deny it. That is how we have to bring changes in society step by step. Not by throwing away your religion, throwing away your hijab and abandoning the society, abandoning the culture, abandoning the values and going out of it and speaking ill and putting some reels in social media. That is not the way. Come up with dalil from the Quran and Sunnah and question the stereotypes. Present this dalil to the
every society, every community, they all need it, not just the Muslim society. So I just wish all the very best for the GAO cadre across the country. Focus on this campaign, but don't get like confused with actually what is femininity and what is the feminine roles. So understand clearly with dalil from Quran and Sunnah and go ahead. Definitely you will be able to bring changes in society. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin. Her remarkable contributions to education, literature, and social service have earned her the Karnataka Rajyotsava Award and honorary doctorate, and her appointment as a member of Karnataka Hajj Committee. May I now request Dr. Farida Rahmatullah Khan Sahiba to kindly come forward and grace the stage with her immense esteemed presence. And I also request Sumaya Roshan Sahiba to kindly join us and felicitate Dr. Farida Rahmatullah Khan. Our next woman of impact is an inspiring social entrepreneur whose vision has redefined inclusion and empowered thousands of lives. Alina Alam, the founder and CEO of Mitti Cafe, founded in 2017. Today, the cafe has grown into one of the world's largest cafe chains, run entirely by with persons with disabilities, creating meaningful employment opportunities and proving that ability, dignity, and inclusion can transform lives. For her pioneering work, Alina Alam has received several prestigious honors, including the Forbes 30 Under 30 Asia, the Niti Aayog Women Transforming India Award, the Commonwealth Youth Award, and the National Award for the Empowerment of Persons with Disabilities from Government of India. Alina Alam is unable to join us today, but we are honored to recognize her outstanding contribution to building a more inclusive society. May I now request the Mitti Cafe team to come forward and receive this honor on behalf of Alina Alam. I also request Rahmatin Nisa Sahiba to come forward and present the felicitation. Our next woman of impact is a distinguished journalist, author, translator, and media strategist, Sabiha Fatima Begum Sahiba, a UGC NET qualified scholar in Urdu and an accomplished digital journalist. Sabiha Sahiba has made remarkable contributions to Urdu journalism through her news analysis, feature writing, translation, and multimedia reporting. Her professional journey with Salah Digital Urdu, Bazme Sadaf Khadar chapter, and Awaz, The Voice, reflects her unwavering commitment to excellence in media and community engagement. May I now request Sabiha Fatima Begum Sahiba to kindly come forward and Tashkila Khanam Sahiba to kindly felicitate Sabiha Fatima Begum Sahiba.
Our next woman of impact is an author whose words beautifully inspire faith, hope, and resilience. Sara Mahmood Sahiba, a self-published author from Bengaluru, Sara has won the hearts of readers through her thoughtful stories, which are full of compassion, perseverance, and trust in Allah. I now request Afifa Tahniyat Sahiba to present the felicitation. Our next woman of impact is an inspiring micro-entrepreneur whose journey is a true testament to resilience, determination, and self-reliance. Zeenat Sahiba, hailing from Kallapu village of Mangalore, she transformed her homemade pickle making into a successful micro-enterprise. With the support of self-help group and government initiatives, she built a sustainable business that now supplies natural homemade pickles to markets across the region. Her remarkable journey reminds us that courage, perseverance, and traditional skills can empower women to achieve financial independence and inspire countless others. Now I request Zeenat Sahiba to kindly come forward and grace the stage with her esteemed presence. May I now request Zeenat Sahiba to kindly come on the stage. She's not available. Okay, let's move to our next woman of impact, who is a dedicated social activist and compassionate community leader whose selfless service has transformed many lives, which is Tehseen Begum Sahiba, a distinguished member of Women's Wing Jamaat Islami Hind and Women's Lead of HRS. Tehseen Sahiba has devoted her life to promoting education, supporting underprivileged families, and advancing community welfare. Her outstanding service has recognized with the RBTC Best Social Activist Award, the Al Amin Education Trust Best Social Activist Award, and the prestigious Bharat Ratna Maulana Azad Award. Tehseen Sahiba is unable to join us today, but I respectfully invite Tasneem Farzana Sahiba to kindly come forward and receive this honor on her behalf. And I request Zulekha Rajani Sahiba to present the felicitation. And inspiring entrepreneurs who have transformed a small home-based initiative into a thriving women-led enterprise, Shahida Sahiba and Mariam Sahiba, who are the founders of Hamd Foods. Since 2017, they have been promoting healthy, preservative-free homemade food through Hamd Foods, which today offers 80 natural products across 6 retail stores in Karnataka and Kerala. Their remarkable journey has not only encouraged healthier lifestyles but has also created meaningful employment opportunities for women while preserving traditional culinary heritage. Shahida Sahiba and Mariam Sahiba were not able to join us today, so I request Sister Sara to kindly come forward and receive this honor on her behalf. And I also request Sara Mahmood Sahiba to present the felicitation. Our next woman of impact is an inspiring parenting educator, career strategist, and community leader, Kanis Fatima Sahiba.
As the founder of Dual Sexes, she has empowered over 12,000 mothers through parenting education and established a digital school for mothers. Through her workshops, coaching, and teacher training programs, she has strengthened families, guided educators, and inspired young people to reach their full potential. An Amazon best-selling author of Hold My Heart Mama, Kanis Fatima Akhtar Hussain Sahiba is unable to join us today. I respectfully invite Sister Khatija Wasim to receive this honor on her behalf, and I request Anis Fatima, the Vice President of GIO Karnataka, to present the felicitation. With this, we conclude the Women of Impact felicitation ceremony. Respected President, National Federation of GIO, Sister Sumayya Roshan, respected Vice President, Sister Afifa, all other respected dignitaries and guests present over here, I welcome you all and I thank you all that you joined us here. Alhamdulillah, ہم جو ہے وہ اس پروگرام کے آخری مرحلے میں ہیں اور ہم نے بہت ہی اچھے سے کیمپین کی تھیم، کیمپین کے مقاصد اور یہ پوری مہم کے پیچھے جو کوشش ہے اس کو بہت اچھے سے سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے. ہمارے مہمانان نے بہت ہی ڈیٹیل میں اپنے پرسپیکٹیوز الگ الگ ڈومینس میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم یہاں سے ایک بہت ہی کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایک بہت ہی کلیئر ویژن کے ساتھ اور اس کیمپین کے پیچھے کی کوشش کو، اس کیمپین کے مقاصد کو، اس کے ویژن کو بہت کلیئرلی سمجھ کر اور اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور اپنے اپنے دائرے میں حتی المقدور اسے ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کیمپین میں ہونے والی جو ہماری میجر ایکٹیویٹیز ہیں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گی. تو جیسا کہ مینشن ہوا کہ جی آئی او جو ہے وہ ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے اینڈ این ایف جی آئی او از اے کنسالیڈیشن آف آل جی آئی او زونس. سو وی آر present in 18 states across India. We have 20 zones and 5,000 plus members. Alhamdulillah. تو ہماری اس کیمپین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی نیشنل لیول، زونل لیول، لوکل یونٹ لیولز اینڈ انڈیویجول لیولز پر ڈیوائیڈڈ ہیں اور ہم نے اس طریقے سے ان ایکٹیویٹیز کو ترتیب دیا ہے کہ ہر کوئی اپنے لیول پر، اپنے مرحلے پر کس طریقے سے کیمپین کے لیے سرو کر سکتا ہے. کچھ میجر ایکٹیویٹیز جو نیشنل لیول پر ہونی طے پائی ہیں وہ ہمارا یہ ایک بہت ہی اہم انوگرل ایونٹ تھا جس کا ابھی آج ہم حصہ ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک انٹرنیشنل کانفرنس انشاءاللہ 16 اگست کو ہونی طے پائی ہے. کچھ کریٹیو آرٹ کمپٹیشنز، ریل میکنگ کمپٹیشن، آرٹ ویک کا انعقاد جو ہے وہ نیشنل فیڈریشن آف جی آئی او کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ باہر اسٹینڈی لگی ہوئی ہے اسے ضرور ریفر کریں، کیو آر کوڈ اسکین کر کے مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ اس سے حاصل کریں. زونل لیول پر ہماری بہت ساری پبلک کانفرنسز، پبلک پروگرامز، ڈسکشنز، کیمپس میٹس، انڈیویجول میٹس، سیمینارز جو ہے وہ بہت ہی اہم مدعوں پر اور تھیمز پر ہونے طے پائے ہیں. یہ تھیمز جو ہے وہ اسلامز ویژن آف ویمن، رائٹ، فریڈم اینڈ رسپانسبلٹیز، بلڈنگ ریزیلینس، کانفیڈنس اینڈ لائف اسکلز،
healing from comparison, burnout, cultures, women psychology and emotional well-being جیسا کہ آپ نے سنا women support group and counseling initiative کے متعلق. اس کے علاوہ women کی فزیکل مینٹل تمام ویل بینگ کے متعلق مختلف پروگرامز ہونا جو ہے وہ طے پائے ہیں. اس کے ساتھ ہی آرٹ ایکسپوز، ایگزیبیشنز اور دیگر کئی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ لوکل اینڈ یونٹ لیول پر ہونا پلان کیا گیا ہے انشاءاللہ. آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ہم نے مردوں عورتوں کے متعلق، ہم نے نسوانیت کے متعلق، ہم نے خواتین کے رول کے متعلق بہت ساری باتیں الحمدللہ آلریڈی سن لی ہیں. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 124 آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Which translates, but those who do good deeds, whether male or female, and have faith will enter paradise and will never be wronged, even as much as the speck on a date rock. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مرد ہو یا خواتین، ان کو جج کرنے کا صرف ایک پیمانہ ہے، وہ ہے ہماری گڈ ڈیڈز، وہ ہے ہمارے نیک اعمال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولنے والا ہے، اور وہ ترازو صرف اور صرف ہمارے نیک عمل کی بنیاد پر تولا جائے گا اور ہمیں اسی کے موافق اجر دیا جائے گا. دس could be the best conclusion to this event and overall campaign، جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین اپنا رول ادا کریں، مرد اپنا رول ادا کریں، اور وہ دونوں یکساں ہیں، صرف اپنے ڈیڈز اینڈ نیک اعمال کی بنا پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں. آخر میں جی آئی او کیڈر کے لیے میرا ایک لاسٹ میسج جو ہے وہ ایز کنکلوژن یہ ہے کہ آج جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر لڑکی، ہر گرل الگ الگ کوششوں میں لگی ہوئی ہے، رائٹ؟ Nobody is free nowadays. Everybody is struggling. Everyone is engaged in some or the other activities. It could be their career, it could be their education, it could be something positive, something negative, something evil, something good. But what we choose to do and what we choose to decide for ourselves is what makes us different, is what makes us distinct, right? اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر صرف وہ چیز جس کی اس نے کوشش کی، اور عنقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی. تو ہم تمام آج یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، چاہے وہ جی آئی او سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں، جو ہمارے معزز مہمانان ہیں، وہ تمام جو آج کے اس انوگرل پروگرام کے پارٹیسپنٹس ہیں، ان سے یہی درخواست ہے کہ ہم اس کوشش میں لگیں جو خیر لائے امت کے لیے، جو خیر لائے، جس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہو، جس کا امپیکٹ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں ہمیں وزنی بنا دے. تو لیٹ us engage in this meaningful campaign, let us engage in this meaningful initiative, let us exhaust ourselves to the best of our capabilities، کہ ہم جو ہے وہ کچھ ایسا کر جائیں، ہماری کوششیں کچھ ایسا رنگ لائے
کہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے معزز بنا دے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کامیاب بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، indeed actions are judged by their endings. رائٹ، کہ اعمال جو ہے وہ کس چیز سے جج کیے جاتے ہیں؟ اپنے اختتام سے. ہم نے بچپن سے ایک حدیث سنی ہے انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث جو ہے صحیح بخاری کی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم نے ایک نیت کی، ہم نے ایک ویژن بنایا، ہم نے ایک چیز سیٹ کی اپنے مائنڈ میں اور ہم اس انیشیٹو کو لے کر اٹھے ہیں. So now let us exhaust ourselves to accomplish that vision, accomplish those objectives، تاکہ آخر میں جو ہمارا خاتمہ ہو. یہ مہم 1 مہینے کی ہے لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ بہت دیر پا ہوں، ایسی ہماری کوشش ہونی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Now before I leave the stage، ہم نے ہمارے مہمانان کو کی عزت افزائی کی. ہم نے ایسی خواتین کی عزت افزائی کی جو اپنے اپنے ڈومین میں بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں، ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہیں. ناؤ اٹ از دا ٹائم کہ ہم کچھ ایسے افراد کو بھی اپریشیٹ کریں جن کے بغیر آج کا یہ اتنا بہترین ایونٹ جو ہے وہ کامیاب ہونا بہت مشکل ہوتا. فرسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ محمد طلحہ صاحب آن دا ڈائز. انکل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز یہاں تشریف لائیں. ہم جماعت اسلامی ہند کرناٹکا حلقہ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. حالانکہ آپ ہمارے پیٹرن ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے. دس از واٹ انکل از گونا سے، یہ مجھے پتہ ہے. تو پھر بھی ہم بیٹیوں کی طرف سے جماعت اسلامی ہند کرناٹکا حلقہ کو ہم ایک ٹوکن آف اپریسیشن پیش کرنا چاہتے ہیں. آئی ووڈ ریکویسٹ سمیہ روشن صاحبہ کہ وہ انکل کو نیشنل فیڈریشن آف GIO کی جانب سے جماعت اسلامی ہند کرناٹکا حلقہ اور انکل کی ایکسیپشنل کنٹریبیوشن کے لیے ٹوکن آف اپریسیشن پیش کریں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. Now I would like to thank our beloved sister Afra, who is the state convener of Karnataka zone for this campaign. یہ اپریسیشن جو ہے وہ پورے کرناٹکا حلقہ GIO کے لیے ہے کہ GIO کیڈر کرناٹکا حلقہ کے تمام کیڈرز نے جو خدمات انجام دی ہیں، جنہوں نے انتھک کوششیں کی ہیں، جن کی وجہ سے آج کا یہ ایونٹ ہونا جو ہے وہ ممکن ہوا. تو ہم نیشنل فیڈریشن آف GIO کی جانب سے GIO کرناٹکا زون کو ٹوکن آف اپریسیشن پیش کرنا چاہتے ہیں. آئی ووڈ ریکویسٹ سسٹر عفیفہ تہنیت کہ وہ GIO کرناٹکا زون کو نیشنل فیڈریشن آف GIO کی جانب سے فیلیسیٹیٹ کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا جوان.